رات کا وہ پہر تھا جب پورا شہر سڑکوں پر سناٹے کا لباس اوڑھ لیتا ہے، لیکن شہر کے ایک کونے میں موجود شاندار بنگلے میں زندگی جاگتی تھی۔ یہ بنگلہ صرف ایک آرائش نہیں بلکہ طاقت کی علامت تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ہر طرف ایک رعب محسوس ہوتا تھا۔ یہ جگہ تھی کاظمی برادرز کی، تینوں بھائی جن کے نام پر شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے۔ سامنے لان میں لمبی کرسیاں بچھی تھیں، کرسٹل کے گلاسوں میں مشروب، ٹیبل پر سگریٹ اور ہتھیار ساتھ ساتھ رکھے تھے۔ تینوں بھائی اپنی ہی دنیا میں مصروف تھے۔ سب سے آگے بیٹھا تھا صارم کاظمی، خاموش پرسکون مگر آنکھوں میں ایسی دھار کہ دیکھنے والا نظریں جھکا لے۔ وہ گینگ کا دماغ تھا۔ ہر فیصلہ، ہر ڈیل، ہر وار اس کی مرضی کے بغیر ناممکن تھا۔ وہ کم بولتا لیکن بولتا تو فیصلہ کن ہوتا۔ اس کے ساتھ بیٹھا تھا کبیر کاظمی، گینگ کا سب سے شوخ اور مزاحیہ بندہ۔ وہ اپنی ہنسی، شرارتوں اور بے تکلفی سے ماحول کو ہمیشہ ہلکا رکھتا۔ اگر صارم کے ساتھ سختی کا سایہ تھا تو کبیر کے ساتھ روشنی کی کرن۔ تیسرا تھا زین کاظمی، جنونی، پرسرار اور گہری نظروں والا۔ زین کمگو تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ شدت تھی جو سامنے والے کے دل میں خوف بھی ڈال دے اور اعتماد بھی۔ کبیر نے ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور زین کو گھورتے ہوئے بولا، یار زین، قسم سے کبھی کبھی سوچتا ہوں پتھر کے بت سے زیادہ ایکسپریشن تیرے چہرے پر ہیں ہی نہیں۔ بندہ ہنس بھی لیتا ہے، مسکرا بھی لیتا ہے، لیکن تو جیسے قسم کھا کے آیا ہے کہ مزاج بگاڑ کے رکھنا ہے۔ زین نے بھویں چڑھا کے سرد لہجے میں کہا، تمہارے جملے سن کر اگر میں ہنسنے لگوں تو یہ شہر ہمیں لطیفہ باز سمجھنے لگے گا۔ یہ سن کر صارم نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے چپکے سے ہلکی مسکراہٹ دی۔ کبیر نے فوراً اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشی سے شور مچا دیا، اوہو، دیکھو دیکھو، باس بھی مسکرا دیے۔ لگتا ہے واقعی آج چاند گرہن لگنے والا ہے۔ جلدی کر لو، دعا مانگ لو زین بھائی، کل پتہ نہیں یہ منظر دوبارہ دیکھنے کو ملے یا نہیں۔ صارم نے گہری نظر کبیر پر ڈالی اور دھیمے لہجے میں بولا، کبیر، اگلی بار یہ بکواس زیادہ ہوئی نا تو تجھے ویٹر بنا کر کسی شادی ہال میں بھیج دوں گا۔ زین نے لب دبا کر اپنی ہنسی چھپائی اور کبیر نے ڈرامائی انداز میں کرسی سے ٹیک لگائے۔ ویٹر؟ بوس آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اگر میں ویٹر بھی لگوں تو لوگ ٹپ کی بجائے اپنی جائیدادیں لکھوا دیں گے۔ یہ سن کر زین بے اختیار ہنس پڑا اور کبیر نے فوراً اس پر انگلی اٹھائی۔ آخر کار بت بھی پگھل گیا۔ دیکھو صارم بھائی، میرا جادو تو چل گیا۔ زین ہنس پڑا ہے۔ صارم نے خشک لہجے میں کہا، تم دونوں اگر اپنی توانائی ڈیلز پر لگاؤ تو آدھا شہر راتوں رات جھک جائے۔ کبیر نے شرارت سے آنکھ ماری، اور اگر اپنی توانائی لڑکیوں پر لگاؤں تو پورا شہر بس مجھے ہی دیکھے۔ زین نے ہنستے ہنستے کہا، بس کر کبیر، ورنہ صارم بھائی ابھی فیصلہ دے دیں گے کہ تجھے اگلی بار دشمنوں کے ساتھ اکیلا بھیج دینا ہے۔ صارم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اچھا آئیڈیا ہے، کم از کم شور تو کم ہوگا۔ تینوں کی ہنسی فضا میں گونج اٹھی۔ گینگ کے لڑکے جو دور کھڑے پہرا دے رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ تینوں بھائیوں کی بانڈنگ عام نہیں۔ ایک دوسروں کو چھیڑنا، ہنسی مذاق کرنا ان کی عادت تھی، مگر جب وقت آتا تو یہ تینوں ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے۔ زین نے سگریٹ کی راکھ چھاڑتے ہوئے دونوں بھائیوں کو دیکھا اور بولا، ویسے کل تیار رہنا، چلنا ہے ایک شادی پر۔ کبیر نے فوراً چونک کر پوچھا، اوہو، کس کی شادی؟ کوئی نئی دلہن کی انٹری ہے یا پھر کوئی ہمارے دشمن کی بہن کی شادی ہے؟ زین نے بھویں اٹھا کر سنجیدگی سے جواب دیا، ارشاد کی بیٹی کی شادی ہے، تہمینہ کی۔ یہ سنتے ہی صارم نے سگریٹ میز پہ بھجا دیا اور گہری آواز میں بولا، ہاں بالکل، تہمینہ ہماری بہنوں جیسی ہے۔ ارشاد نے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نمک حلالی کی ہے، کم از کم اس کی بیٹی کی شادی میں ہمارا جانا فرض ہے۔ کبیر نے فوراً کہا لگایا، واہ، تو کل ہم بھائی صرف بارود ہی نہیں ڈانس فلور بھی ہلائیں گے۔ زین نے آنکھیں گھما کر جواب دیا، تمہیں ہمیشہ ڈانس ہی کیوں یاد رہتا ہے؟ کبیر نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ شادی ہو اور میں وہاں موجود ہوں تو دلہن کے ساتھ ساتھ پورا حال بھی میری طرف ہی دیکھتا ہے۔ صارم نے سرد لہجے میں کہا، کبیر، اگر کل تم نے کوئی ڈرامہ کیا تو قسم ہے کھانا بھی نہیں کھانے دوں گا۔ کبیر نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ جوڑ لیے، ارے باس، ایسی سختی نہ کریں، میں تو بس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے موجود رہوں گا۔
زین نے مسکراتے ہوئے کہا، 4 چاند لگانے نہیں، محفل کو خراب کرنے۔ سارم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو دیکھا اور بولا، بس کل سب تمیز سے، ہم صرف اپنی عزت نہیں بلکہ ارشاد کی عزت کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ کبیر نے گردن ہلا کر کہا، اوکے باس، لیکن ایک شرط ہے، شادی کے آخر میں مٹھائی کے ڈبے کم از کم میرے حصے کے 2 ہونے چاہیے۔ زین نے بے اختیار کہا لگایا اور بولا، تو اصل میں تو ڈانس نہیں مٹھائی کے لیے جا رہا ہے۔ تینوں بھائیوں کی ہنسی پھر فضا میں گونج اٹھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت تہمینہ بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہی تھی۔ سرخ لہنگے پر سنہری کام کی چھلک، ماتھے پر ٹیکا اور ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو نے اس کے سراپے کو دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی سب سے اچھی سہیلی وریشا اندر آئی۔ وریشا نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں موجود ہار اٹھایا اور محبت سے تہمینہ کے گلے میں پہنانے لگی۔ وریشا کی آنکھوں میں اپنی دوست کے لیے خوشی صاف چھلک رہی تھی۔ ماشاء اللہ تہمینہ، تم تو آج سچ میں شہزادی لگ رہی ہو۔ یہ ہار تو جیسے تمہارے لیے ہی بنا تھا۔ یقین مان، بس دل چاہ رہا ہے کہ تجھے ہی دیکھتی رہوں، وریشا نے محبت بھری نظروں سے کہا۔ تہمینہ نے ہلکی سی شرماتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ وریشا کا ہاتھ تھاما اور جواب دیا، بس اتنی تعریفیں نہ کر ورنہ میں کہیں اڑنے نہ لگوں، اور ہاں یاد رکھ، تیرا وقت بھی جلد آنے والا ہے، دلہن بنے گی تو پورا حال تیری تعریفوں سے گونج اٹھے گا۔ وریشا نے فوراً دونوں ہاتھ ملا دیا اور ہنستے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے، مجھے تو یہ بھاری بھاری لہنگے اور زیورات بالکل نہیں بھاتے، بس مجھے خوشی ہے کہ میری سب سے اچھی دوست یہ سب پہنے ہوئے اتنی خوش لگ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ لینا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تہمینہ نے وریشا کو گلے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی اور دوستی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف سارم، کبیر اور زین بھی شادی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی تینوں نے ایک جیسے سوٹ پہننے کا فیصلہ کیا۔ کالے رنگ کے سادہ مگر جاذب نظر کرتے ان کی شخصیت پر کمال جچ رہے تھے۔ کالے رنگ کی یہ ہم آہنگی ان تینوں کی دوستی اور برابری کی علامت تھی، لیکن ان کے انداز الگ الگ تھے۔ سارم نے ہمیشہ کی طرح اپنی گھمبیر اور پرروب شخصیت کے ساتھ کرتے کو اور بھی پروکار بنا دیا تھا۔ اس کی خاموشی اور دھیمی مسکراہٹ میں ایک الگ ہی دبدبا چھلکتا تھا۔ کبیر نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، یار مجھے تو لگتا ہے آج دلہن کے ساتھ ساتھ سارا حال میرا دیوانہ ہو جائے گا۔ زین نے ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے جواب دیا، پہلے جا کر یہ چیک کر لے کہ تیری قمیض کے بٹن لگے ہیں یا نہیں، ورنہ عزت کی بجائے شرمندگی کمائے گا۔ سارم نے ایک نظر کبیر کو آئینے کے سامنے اداکاری کرتے دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، کبیر، بس کل کے ڈانس کا حساب آج مت شروع کر، شادی میں ہم مہمان ہیں، شو پیس نہیں۔ کبیر نے منہ بنایا اور ہنستے ہوئے بولا، واہ باس، آپ بھی کمال ہیں، میں محفل کی جان ہوں اور آپ کہتے ہیں خاموش بیٹھو۔ زین نے چپکے سے ہلکی مسکراہٹ دی اور بولا، اگر واقعی محفل کی جان ہے تو کوشش کرنا کہ کسی کی جان نہ لے لینا۔ یہ سن کر تینوں ہنس پڑے۔ ان کے کہے اور دوستی کی خوشبو نے تیاری کا منظر اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ تینوں بھائی جب ایک ساتھ تیار ہو کر کمرے سے نکلے تو واقعی لگ رہا تھا جیسے کوئی فلمی منظر ہو، اور ان کی موجودگی کسی بھی تقریب کو وقار بخشنے کے لیے کافی تھی۔ تینوں بھائی تیار ہو کر جب باہر نکلے تو گاڑی پہلے ہی دروازے پر کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا۔ زین ہمیشہ کی طرح وقار کے ساتھ آگے بڑھا۔ سارم نے ہلکی سی نظر ارد گرد دوڑائی، جیسے ہر چیز پر نگاہ رکھنا اس کی عادت ہو، جبکہ کبیر اپنی جیب میں موبائل رکھتے ہوئے بولا، یار آج تو مجھے لگ رہا ہے پورا شہر ہماری سینٹری کو یاد رکھے گا۔ سارم نے اس کی بات پر محض بھویں اٹھائی اور خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زین ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، جبکہ کبیر سارم کے ساتھ ہی سیٹ سنبھالتے ہوئے ہنسا۔ ویسے بھائی آپ کی یہ خاموشی نا بعض اوقات مجھے ڈر لگا دیتی ہے، لگتا ہے جیسے آپ کسی انڈر ورلڈ کے باس ہوں۔ زین نے سیدھی سڑک پہ نظریں جمائے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، انڈر ورلڈ باس نہیں، وہ تو شادی کے کارڈ کے اوپر نام لکھنے والے ماسٹر لگتے ہیں، ہمیشہ سیریس اور ہمیشہ بیزار۔ کبیر نے کہا لگایا اور سارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بس بھائی آج آپ کا سیریس پن بھی دلہن کی مسکراہٹ کے آگے ہار مان لے گا، دیکھ لینا۔ سارم نے گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جیسے وہ کبیر کی باتوں کو سن بھی رہا ہے اور نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ گاڑی ابھی آدھے راستے پر ہی تھی کہ اچانک کبیر کی نظر سڑک کے کونے پر جا کھڑی۔ ایک لڑکی اکیلی بس کا انتظار کر رہی تھی۔
سفید دوپٹے میں لپٹی معصوم سے چہرے پر ہلکی سی تھکن مگر عجیب سی کشش نمایاں تھی۔ کبیر کے چہرے پر لمحے بھر کو سنجیدگی آ گئی۔ اس نے بغور اسے دیکھا، لیکن پھر جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی تو منظر اوچھل ہو گیا۔ زین نے اس کی نظریں بھانپ لی اور آہستہ سے کہا، کبیر، اگر تمہارے ڈرامے کم ہو گئے ہیں تو گاڑی سیدھی حال لے کر جا رہے ہیں۔ ویسے بھی تمہاری نظریں سڑک پر کم اور لوگوں پر زیادہ رہتی ہیں۔ کبیر نے چونک کر زین کی طرف دیکھا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یار تم دونوں بھائیوں کی ایک عادت مجھے پاگل کر دیتی ہے، تم لوگ سب کچھ نوٹ کر لیتے ہو۔ سارم نے مختصر سا جملہ کہا، نوٹ کرنا عادت نہیں، ضرورت ہے۔ کبیر نے کہا لگایا، واہ بوس، کیا ڈائیلاگ مارا ہے۔ یقین کرو اگر میں فلم ڈائریکٹر ہوتا نا تو ابھی کا ابھی تمہیں ہیرو بنا دیتا۔ تینوں کے درمیان یہی نوک چھونک چلتی رہی اور کچھ دیر بعد گاڑی ہال کے سامنے رک گئی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ باہر استقبالیہ پر گلاب کے پھولوں اور روشنیوں کی آرائش نے فضا کو خوشگوار بنا دیا۔ جیسے ہی وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو لوگوں کی نظریں بے اختیار ان کی طرف اٹھ گئیں۔ تینوں کا ایک ساتھ داخل ہونا واقعی فلمی منظر سے کم نہ تھا۔ اندر جاتے ہی میزبان ارشاد نے آگے بڑھ کر بڑے پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا۔ آہا، آخرکار کاظمی برادرز آ ہی گئے، اب تو محفل مکمل ہو گئی۔ اس نے ایک ایک سے ہاتھ ملایا۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بھائی، ہم آ جائیں تو محفل مکمل، ورنہ آپ کی تقریب آدھی، یہ تو زیادتی ہے۔ ارشاد نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری زبان اور تمہاری شوخی بالکل ویسی ہی ہے۔ سارم نے رسمی انداز میں سر ہلایا، جبکہ زین نے بھی خوش اخلاقی سے مصافحہ کیا۔ اسی دوران شور اٹھا، دلہن آ گئی۔ سب کی نظریں داخلی دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دلہن سرخ لباس میں جگمگاتی ہوئی ماں باپ کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ ہال کی روشنیاں جیسے اس کے حسن کو اور نکھار رہی تھیں۔ لوگ سرگوشیوں میں مصروف تھے اور ماحول ایک دم پر رونق ہو گیا۔ کاظمی برادرز اپنی نشستوں پر جا بیٹھے، لیکن کبیر کی نگاہ اب بھی کبھی کبھی سوچ میں ڈوب جاتی، جیسے اس کے ذہن میں وہ بس اسٹاپ والی لڑکی کا نقشہ ابھی بھی واضح ہو۔ سارم اپنی نشست سے اٹھنے لگا تو کبیر نے فوراً چونک کر پوچھا، ارے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ سارم نے سنجیدگی کی بجائے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، بیٹھ کر تھک گیا ہوں، تھوڑا کھڑا ہو لوں، اور تم دونوں بھی تھوڑا ہل لو۔ زین نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن کبیر زور سے کہا لگانے ہی والا تھا کہ سارم کی نظریں اس پر پڑیں تو فوراً ہونٹ کاٹ کر خاموش ہو گیا۔ سارم قریب کھڑے ایک ویٹر کو اشارہ دے کر بولا، کولڈ ڈرنکس لے آؤ۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر ٹرے لے آیا تو سارم نے ٹرے پکڑ کر تینوں بھائیوں کے لیے کولڈ ڈرنکس اٹھا لی اور خود ہی زین اور کبیر کو تھما دی۔ ابھی وہ پہلا گھونٹ لینے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک مانوس سی آواز ابھری، ویٹر ادھر آنا ذرا۔ سارم کے قدم وہیں رک گئے اور ہاتھ میں موجود گلاس بھی جیسے لمحے بھر کو رک سا گیا۔ کبیر نے زین کی طرف دیکھا اور دونوں نے فوراً ایک دوسرے کو آنکھ ماری۔ ان کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی تیرنے لگی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ہنسی اونچی ہوگی تو سارم کی تیز نظر فوراً پکڑ لے گی، اس لیے دونوں نے بمشکل ہونٹ بھینچ کر ہنسی کو دبایا اور اپنے گلاس لبوں سے لگانے لگے، جبکہ سارم کی نظریں آہستہ آہستہ اس سمت اٹھنے لگیں جہاں سے آواز آئی تھی۔ سارم آہستہ سے بڑبڑایا، ہاتھ میں ٹرے کیا اٹھا لی، اس نے تو مجھے ویٹر ہی سمجھ لیا۔ کبیر نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا اور زین نے گلاس ہونٹوں سے لگائے رکھا تاکہ کہا نہ نکل جائے۔ ابھی وہ دونوں سنبھل ہی رہے تھے کہ پھر وہی آواز مزید تیز لہجے میں ابھری، ارے سنا نہیں تم نے؟ ویٹر ادھر آؤ جلدی۔ کتنے کام چور ہو تم لوگ، تمہیں کام پر کس نے رکھا ہے آخر؟ اس بار سارم کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے اپنے غصے کو قابو میں کر رہا ہو، پھر دوسری طرف پڑی ایک ٹرے اٹھائی اور بغیر کچھ کہے آہستہ قدموں سے اس آواز کی سمت بڑھ گیا۔ زین نے سر جھکا کر لبوں کے کونے دبائے اور کبیر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا تاکہ ہنسی بے قابو ہو کر باہر نہ آ جائے۔ ہال کا شور اپنے عروج پر تھا، لیکن ان دونوں کے لیے یہ منظر کسی فلمی کامیڈی سے کم نہیں تھا، جہاں ان کا سنجیدہ سا سارم بھائی ویٹر کی طرح ٹرے اٹھائے بڑھ رہا تھا اور انہیں بس اپنی ہنسی روکنے کے لیے جان جوخم میں ڈالنا پڑ رہا تھا۔ سارم نے ٹرے اٹھا کر قدم بڑھائے ہی تھے کہ وریشا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے 2 گلاس اٹھا لیے۔ گلاس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں بھی نہیں اٹھائی اور سیدھے لہجے میں بولی، تم کیا گونگے ہو؟ آواز نہیں نکلتی تم سے؟ اور ہاں، ذرا جلدی جلدی کام کیا کرو، ورنہ ابھی ارشاد انکل سے کہہ کر نکلوا دوں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دوست تہمینہ کے پاس جا کر ہنستے ہوئے بیٹھ گئی، جیسے اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔
سارم لمحے بھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تیرنے لگا۔ وہ وریشا کو دیکھتا رہا جو اب تہمینہ کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ یہ لڑکی؟ اس نے آہستہ سے دانت پیستے ہوئے سر جھکایا اور بنا کچھ کہے اپنی میز کی طرف واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا، سامنے کبیر اور زین کا حال دیکھنے والا تھا۔ دونوں اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ کبیر نے جیسے ہی سارم کو سنجیدہ چہرے کے ساتھ آتے دیکھا تو بس کہا پھوٹ پڑا۔ بھائی، آپ کو تو اس لڑکی نے ویٹر ہی بنا ڈالا۔ قسم سے اگر میں نہ جانتا تو ٹپ بھی دے دیتا۔ زین نے بھی مزید نمک مرچ لگا دی۔ اور ہاں، اس لڑکی نے تو پورا انٹرویو لے ڈالا۔ کام چور ہو نکال دوں گی۔ بھائی، آج تو آپ کی نوکری پکی گئی۔ سارم نے گہری سانس لے کر پانی کا گلاس اٹھایا اور ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر دھیرے سے کہا، ہنس لو، جی بھر کے ہنس لو، لیکن یاد رکھنا حساب برابر ہوگا۔ کبیر اور زین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مزید ہنسنے لگے۔ کبیر نے آنکھ سے اشارہ کر کے زین کو کہا، لگتا ہے اگلی بار ہمیں خود ٹرے اٹھانی پڑے گی۔ زین نے شرارت سے جواب دیا، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی لڑکی کے پاس ہی لے کر جانا ہوگا۔ سارم نے پانی کا گلاس میز پہ رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم لوگ چل رہے ہو یا میں اکیلا چلا جاؤں تہمینہ کو گفٹ دینے؟ پھر گفٹ دے کر سیدھا گھر چلیں گے۔ زین اور کبیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ چلو بھائی، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تینوں اپنی نشستوں سے اٹھے اور آہستہ آہستہ دلہن کی طرف بڑھنے لگے۔ ہال میں موجود لوگوں کی نظریں ایک بار پھر کاظمی برادرز کی طرف اٹھ گئیں۔ تینوں بھائی جب دلہن کے قریب پہنچے تو سارم نے آگے بڑھ کر نرمی سے دلہن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولا، اللہ تمہیں خوش رکھے، زندگی کی نئی شروعات مبارک ہو۔ زین اور کبیر نے بھی دعاؤں اور مسکراہٹ کے ساتھ دلہن کو مبارکباد دی اور پھر سارم نے تحفہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دلہن کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، شکریہ بھائی۔ اسی لمحے سارم کی نظر دلہن کے پہلو میں بیٹھی وریشا پر جا ٹھہری، جو بالکل خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وریشا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی چمک آئی، مگر اگلے ہی پل اس نے نظریں جھکا لیں، جیسے سب کچھ شام سا ہو۔ سارم نے کوئی تاثر ظاہر نہ کیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ کبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ زین کے کان میں سرگوشی کی، بھائی، لگتا ہے آج کی شام ابھی مزید دلچسپ ہونے والی ہے۔ اسٹیج سے تینوں بھائی جیسے ہی نیچے اترے تو ہال میں ایک بار پھر سرگوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ سارم، زین اور کبیر اپنی کرسیوں کی طرف واپس جانے لگے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے وریشا نے تہمینہ کے کان میں جھک کر طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو اس ویٹر نے کیا گفٹ دیا ہے تمہیں۔ تہمینہ چونک کر پلٹی اور فوراً وریشا کو گھور کر بولی، لڑکی، خدا کا خوف کرو، یہ ویٹر نہیں ہے، یہ میرے بابا کے بزنس کے باس ہیں۔ سارم بھائی کو تم نے پہچانا بھی نہیں؟ کہیں تم نے ان سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر دی؟ تہمینہ کی سنجیدہ سرگوشی پر وریشا کی مسکراہٹ لمحے بھر کو جم گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور دماغ میں وہ تمام جملے گونجنے لگے جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے سارم سے کہے تھے۔ کام چور ہو نکال دوں گی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی بوند ابھری، مگر اس نے تیزی سے چہرے پر مصنوعی سکون لا کر بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ وریشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں تہمینہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے اس سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے جا کر سوری کہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ سارم، کبیر اور زین کی طرف بڑھنے لگی۔ تینوں بھائی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہلکی باتوں میں مصروف تھے۔ زین نے وریشا کو اپنی طرف آتا دیکھ لیا تو فوراً سارم کے کان کے قریب جھک کر شرارت سے بولا، بھائی، وہ آ رہی ہے، لگتا ہے دوبارہ کچھ آرڈر دینا ہے۔ یہ سن کر کبیر نے ہنسی دبا کر کہا، یار، اس بار اگر اس نے پھر ٹرے مانگی نا تو میں تو کہاں مار کر ہی گر جاؤں گا۔ دونوں کی ہنسی چھپائے نہ چھپ رہی تھی کہ اتنے میں وریشا ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور شرمندگی صاف چھلک رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ انکل کے باس ہیں۔ آپ خود سرو کر رہے تھے تو مجھے لگا آپ ویٹر ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے نادم نظروں سے سارم کی طرف دیکھا۔ سارم لمحہ بھر اسے گھورتا رہا، جیسے وہ اس کی معصومیت اور شرمندگی کو پرکھ رہا ہو۔ کبیر اور زین اپنے ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سارم نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد گہری سانس لی اور مختصر سا جواب دیا، اٹس اوکے۔ وریشا نے فوراً نظریں اٹھائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، زیادہ خوش مت ہونا کہ لڑکی نے تمہیں سوری کہا ہے، اور ویسے بھی اگر تم اتنا اچھا سرو کرو گے تو لوگ تو ویٹر ہی سمجھیں گے نا۔ یہ کہتے ہی وہ جلدی سے پلٹی اور وہاں سے نکل گئی، جیسے مزید ایک لمحہ بھی اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو۔ سارم کے چہرے پر ہلکی سی ہنسی اور غصہ بھی اتر آیا۔
لیکن ساتھ ہی وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ہی لمحے کبیر کی ہنسی قابو سے باہر ہو گئی اور وہ زور سے کہا مار کے ہنسنے لگا۔ بھائی یہ تو بڑی ہی کمال کی بات کر گئی۔ زین نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور بولا، کیا لڑکی ہے یار، سوری بھی کیا اور جاتے جاتے پھر سے جلا گئی۔ ان دونوں کی ہنسی اور تبصرے حال کے شور میں گم ہو گئے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زین اب بھی ادموئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ سارم حسب عادت خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ کبیر نے جلدی جلدی ٹائی باندھتے ہوئے کہا، یار مجھے آفس میں ایک ضروری کام ہے، میں نکل رہا ہوں۔ زین نے جمائی لیتے ہوئے طنزیہ کہا، ابے او جنریٹر، ابھی کل ہی شادی کے بعد کا شور تھما ہے اور تو پھر سے کام کی طرف چل پڑا۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، جانے دو، اگر یہ کام نہ کرے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کبیر نے دونوں کو گھورتے ہوئے بیگ پکڑا، تم دونوں نکمے لگے رہو، میں محنت کروں گا، پھر دیکھنا دنیا کس کا نام لیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے آفس کا کام مکمل کیا اور واپس جانے لگا۔ دھوپ ہلکی ہلکی زمین پر بکھری تھی، سڑک پر معمولی رش تھا۔ کبیر اپنی ڈرائیونگ میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مانوس چہرے پر جا ٹھہری۔ یہ تو وہی ہے جو کل راستے میں نظر آئی تھی۔ لڑکی نے سادہ سا شلوار قمیض پہنا تھا، ہاتھ میں بیگ تھا اور وہ بڑی بے نیازی سے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی جو دیکھنے والے کو لمحہ بھر کے لیے روک لیتی۔ کبیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زیر لب بولا، تو نام ہے کیا تمہارا؟ قسمت ہو یا مصیبت، ایک ہی دن میں 2 بار سامنے آنا، کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ گاڑی سے نکلا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات کیسے شروع کرے۔ کبیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس لڑکی کے قریب جا پہنچا۔ وہ ابھی بس اسٹاپ کے کونے پہ کھڑی تھی، نظریں سڑک پر جمائے جیسے بس کا انتظار ہی اس کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہو۔ کبیر نے اپنے انداز میں نرم سا تبسم سجا کر کہا، ڈرے مت، میں اچھا لڑکا ہوں۔ لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر آنکھوں میں گھبراہٹ کی بجائے سکون سا تھا۔ وہ سیدھے لہجے میں بولی، ہاں لیکن آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کبیر نے مسکرا کر جواب دیا، اتنا تو بتا دیں آپ کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے پلکیں جھکائیں، پھر آہستگی سے کہا، مہک نام ہے میرا۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے مزید کچھ کہنے کا ارادہ کیے بغیر پیچھے مڑی۔ اسی لمحے اس کی مطلوبہ بس آ پہنچی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور سیڑھیوں پر چڑھ کے اندر چلی گئی۔ کبیر لمحے بھر وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف وہ ایک نام گونج رہا تھا، مہک۔ اگلے ہی پل اس نے لمبی سانس لی، مسکرا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ زیر لب بولا، چلو مس مہک، ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ پھر اس نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف کر لیا۔ اگلے دن کبیر حسب عادت اسی وقت اسی بس اسٹاپ پر موجود تھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور لبوں پر وہی پرانی مسکراہٹ لیے، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج بھی قسمت مہک کو اس کے سامنے لے آئے گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ مہک معمول کے لباس میں وہاں آن کھڑی ہوئی۔ اس بار اس نے کبیر کو دیکھ کر نظریں جھکائی نہیں، بلکہ ہلکا سا سلام کیا۔ کبیر کے دل کو جیسے سکون سا ملا۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کرنے لگے اور کچھ ہی دیر میں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے۔ تیسرے دن جب کبیر اسٹاپ پر پہنچا تو مہک پہلے سے موجود تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر کچھ مختلف تھا۔ اس کے نازک سے رخسار پر ہلکا سا نیلا نشان ابھرا تھا۔ کبیر نے اسے دیکھتے ہی حیرت سے کہا، یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ مہک نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا اور نظریں جھکا کر بولی، کچھ نہیں، بس چوٹ لگ گئی۔ کبیر نے بھویں سکیڑتے ہوئے قدم آگے بڑھایا اور نرم مگر پرعزم لہجے میں کہا، نہیں مہک، یہ عام چوٹ نہیں لگتی، یہ تمہیں کسی نے زخم دیا ہے۔ سچ بتاؤ، یہ کس نے کیا؟ مہک خاموش رہی، اس کی پلکیں بار بار لرز رہی تھیں۔ کبیر نے ماحول بدلنے کے لیے کہا، چلو تمہارے بس آنے میں وقت ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کافی پی لیں؟ مہک نے آہستگی سے سر ہلایا۔ دونوں قریبی درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، مگر مہک کی آنکھوں میں طوفان چھپا تھا۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اب تو بتاؤ یہ کس نے کیا؟ مہک نے لمحہ بھر کے لیے ہونٹ کاٹ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، یہ میری چچی نے کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے اور کبیر کی مٹھی غیر ارادی طور پر بھینچ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بولا، اس کو اپنی اس حرکت کا حساب دینا ہوگا۔ رات کے وقت تینوں دوست حسب عادت ایک ہی جگہ بیٹھے تھے۔ سارم نے چائے کا کپ تھاما ہوا تھا اور زین حسب معمول ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ کبیر ان دونوں کے درمیان بیٹھا بالکل خاموش تھا۔
اس کے چہرے پر اداسی کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ زین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، اوئے یہ آج کون سا جنازہ اٹھ گیا؟ تو ہر وقت ہنسنے والا تھا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ سارم نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ کبیر بات کیا ہے؟ کچھ پریشانی ہے تو بتا۔ کبیر نے ایک لمبی سانس بھری، جیسے ہمت جٹانے کے بعد اس نے دل کا بوجھ ان دونوں پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں روزانہ ایک لڑکی سے مل رہا ہوں، اس کا نام مہک ہے۔ زین نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، او ہو، تو یہ ماجرا ہے، اس لیے ہمارا بھائی اداس بیٹھا ہے۔ مگر کبیر نے سخت لہجے میں کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں۔ مہک کے چہرے پر آج زخم کے نشان تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کی چچی نے کیے ہیں۔ سارم اور زین دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کبیر نے اپنی آواز میں شدت پیدا کرتے ہوئے کہا، میری برداشت سے باہر ہے کہ کوئی مہک کو تکلیف دے۔ میں نہیں دیکھ سکتا اسے یوں روتے ہوئے۔ پھر اس نے نظریں جھکائیں اور اعتراف کیا، میں مہک سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ دل اس کے بغیر سکون نہیں پاتا، اور اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی چچی اس پر ظلم کرے۔ زین نے سنجیدگی سے کہا، تو اب کیا سوچا ہے تو نے؟ کبیر کی آنکھوں میں ایک عزم جھلکا۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ مہک کی چچی کو اس حرکت کا حساب دینا ہوگا۔ سارم نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولا، پیار اگر سچا ہے نا کبیر، تو لڑائی صرف باہر والوں سے نہیں بلکہ تقدیر سے بھی کرنی پڑتی ہے۔ کبیر نے سر ہلایا اور زیر لب کہا، میں ہر لڑائی لڑنے کو تیار ہوں، بس مہک کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سارم نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے کبیر کی طرف دیکھا اور بولا، ایک بات بتا، کیا تجھے یقین ہے کہ مہک بھی تجھ سے محبت کرتی ہے؟ کبیر کی آنکھوں میں ایک مضبوط اعتماد ابھرا۔ وہ بغیر جھجکے بولا، ہاں مجھے یقین ہے، وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا ہے۔ وہ سب کچھ نہیں کہتی مگر اس کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ سارم نے گہری سانس لی اور پھر مسکرا کر کہا، اگر ایسا ہے تو کل ہی چلتے ہیں تمہاری مہک کے گھر، نکاح کی تاریخ فکس کروا لیتے ہیں۔ سب سے ضروری یہی ہے کہ تم دونوں کا رشتہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائے۔ ایک بار نکاح ہو جائے تو پھر کوئی بھی مہک کو تم سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی کبیر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھا اور جذباتی لہجے میں بولا، سارم تھینک یو یار، تم نے میری سب سے بڑی مشکل آسان کر دی۔ سارم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا اور بولا، پاگل، تھینک یو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی ہو تم میرے، اور بھائیوں کے درمیان کبھی شکریہ نہیں ہوتا۔ زین جو اب تک چپ چاپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، ایک دم کہا مار کر بولا، واہ بھائی، ایک دن کی دوستی اور بات نکاح تک جا پہنچی، کمال ہے کبیر میاں۔ تینوں دوستوں کے درمیان ہلکا سا کہا گونجا، مگر کبیر کے دل میں اس لمحے صرف ایک ہی احساس تھا، مہک کو ہمیشہ کے لیے اپنے بنانے کا۔ اگلے ہی دن شام کے وقت سارم، زین اور کبیر مہک کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا تو اندر سے مہک کی چچی سامنے آئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور لہجے پر لالچ کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے مہمانوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر مسکرا کر اندر آنے کا اشارہ دیا۔ سارم نے آداب کے بعد سیدھی بات چھیڑ دی، ہم کبیر کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ وہ مہک کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، اور ہم آپ لوگوں سے جہیز لیں گے نہیں بلکہ پیسے دیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے۔ یہ سنتے ہی چچی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ فوراً بولیں، ہاں ہاں کیوں نہیں، رشتہ تو بہت اچھا ہے، آخر لڑکا بھی کمانے والا ہے، امیر ہے۔ ان کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں صرف پیسے کی چمک نظر آ رہی ہے۔ زیادہ بحث کے بغیر ہی انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور لالچی انداز میں بولی، ٹھیک ہے 2 دن بعد نکاح رکھ لیتے ہیں۔ مہک اندر سے نکلی تو اس کے چہرے پر حیرت اور شرم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اطمینان کی ایک لہر محسوس کی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ مہک بھی دل سے اس رشتے پر راضی ہے۔ معمولات طے ہونے کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو کبیر نے اچانک رک کر مہک کی چچی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی سختی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا، ایک بات کان کھول کر سن لیجیے، نکاح میں صرف 2 دن ہیں۔ ان 2 دنوں میں اگر مہک کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی نا تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مہک پر آخری نظر ڈال کر باہر نکل آیا، جبکہ مہک کی چچی چند لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گئی، جیسے پہلی بار کسی نے ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہو۔ اگلے دن وہ تینوں شاپنگ کے لیے نکلے۔ مال کی روشنیوں میں ہر طرف ہلچل تھی۔ لوگ بیگز اور شاپنگ بیگز لیے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ سارم، کبیر اور زین تینوں شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ کبیر اور زین دائیں بائیں شاپس میں دیکھنے لگے، جبکہ سارم ہمیشہ کی طرح اپنے فون میں مصروف تھا۔ آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں اور قدم تیز تیز بڑھ رہے تھے۔ اچانک سامنے سے تیز قدموں سے آتی ایک لڑکی اس سے ٹکرا گئی۔
ٹکر اتنی زور کی تھی کہ لڑکی کا توازن بگڑ گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی جب سارم نے عین وقت پر اس کا بازو تھام لیا۔ لڑکی نے چونک کر اوپر دیکھا اور سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اللہ، دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ؟ سارم نے بھی نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا اور دونوں لمحے بھر کو خاموش ہو گئے۔ سارم کے لبوں سے ہلکی سی مسکراہٹ نکلی۔ تم؟ وہ بے اختیار بولا۔ وریشا کے چہرے پر حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ہاں میں، اس نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے کہا، وہی لڑکی جسے شادی میں تم نے اپنی عجیب سی حرکتوں سے اتنا تنگ کیا کہ مجھے تمہیں ویٹر کہنا پڑا۔ زین اور کبیر جو پیچھے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے زور سے ہنس پڑے۔ زین نے چھیڑتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ وہی محترمہ ہیں جنہوں نے ہمارے سارم بھائی کو ویٹر بنا ڈالا؟ کبیر نے بھی ہنستے ہوئے کہا، واہ بھائی قسمت دیکھو، یہ لوگ دوبارہ مل گئے۔ سارم نے تیزی سے ان دونوں کو گھورا اور پھر وریشا کی طرف مڑ کر سنجیدگی سے بولا، تم تو اچھے خاصے موقع پر آ جاتی ہو میری بے عزتی کرانے۔ وریشا نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے تم بھی کمال ہو، شادیوں میں ویٹر لگتے ہو اور مال میں چلتے پھرتے لوگوں کو گرا دیتے ہو۔ زین اور کبیر کی ہنسی اب رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زین نے مزید چھیڑتے ہوئے کہا، بھائی لگتا ہے یہ قسمت کا کوئی خاص اشارہ ہے، ویٹر صاحب اور یہ لڑکی بار بار ٹکرا ہی رہے ہیں۔ سارم نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا جیسے کہہ رہا ہو یہ لڑکی میری جان ہی لے کے رہے گی، جبکہ وریشا نے غصے سے قدم پٹکتے ہوئے کہا، بہتر ہے اپنی نظریں فون سے ہٹا کر چلنا سیکھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ سارم لمحہ بھر کے لیے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کبیر نے قریب آ کر مذاق اڑایا، بھائی یہ شاپنگ کے لیے آیا ہے یا قسمت سے ملاقاتیں کرنے کے لیے؟ سارم نے دانت پیستے ہوئے کہا، چپ کرو ورنہ تم دونوں کو ابھی یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ شاپنگ مکمل کرتے ہوئے سارم کے چہرے پر بار بار الجھن کے آثار آ رہے تھے۔ کبیر اور زین نے جب پوچھا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یار یہ نیا کرتا لیا ہے لیکن ڈر ہے کہ یہ مجھے فٹ نہ آئے، ذرا ٹرائی کر لوں۔ تینوں کہا لگاتے ہوئے ٹرائل رومز کی طرف بڑھ گئے۔ ٹرائل رومز کے سامنے پہنچ کر سارم لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اس کی آنکھیں بورڈ کو گھورنے لگی۔ وہاں نہ کہیں میل لکھا تھا نہ فیمیل، بس ایک ہی قطار میں سارے دروازے تھے۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر بولا، اب بندہ سوچے تو سوچے کیا، خیر بس یوں ہی گھس جاتا ہوں۔ وہ ایک روم کا دروازہ کھول کر اندر گیا ہی تھا کہ اچانک ایک مانوسی آواز گونجی، آہ تم؟ سارم چونک گیا۔ سامنے کھڑی وریشا تھی جو کپڑے ٹرائی کرنے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ایک ساتھ طوفان تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو، نکل جاؤ، اس نے بلند آواز میں کہا اور جیسے ہی وہ چیخنے کو ہوئی، سارم نے گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شش، آواز مت نکالو، وہ سرگوشی میں بولا۔ وریشا نے غصے میں ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر سارم نے اسے مضبوطی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے اتنے قریب آ جانے پر لمحہ بھر کو دونوں کے درمیان ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سارم کی سانسیں تیز تھیں اور وریشا کی دھڑکنیں کانوں تک سنائی دے رہی تھیں۔ میری بات سنو پہلے، پھر جتنا چیخنا ہے چیخ لینا، سارم نے دبے دبے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وریشا نے بڑی مشکل سے اپنی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹائیں اور سر جھٹک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر سارم نے اب بھی اسے دیوار کے ساتھ قابو میں رکھا ہوا تھا۔ سارم نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے نہیں پتا تھا یہاں تم ہو، باہر کہیں فیمیل میل بھی نہیں لکھا تھا، پتہ نہیں یہ کیسا سسٹم ہے ان کا۔ وریشا نے تلخی سے اس کی طرف دیکھا اور سر جھٹکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ بہتر ہے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ سارم نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ وریشا چونک کر رک گئی۔ اب کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ سارم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جھک کر سرگوشی میں کہا، تمہاری زپ کھلی ہوئی ہے، اگر ایسے باہر گئی نا تو سب ہنسیں گے تم پر۔ وریشا کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا، جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ سیدھا اس میں سما جائے۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا؟ اس نے بہت آہستہ آواز میں کہا۔ سارم نے اس کی جھجک دیکھ کر نرمی سے کہا، آرام سے، شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے اس کی زپ اوپر کر دی۔ وریشا نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے میں صرف دونوں کی دھڑکنوں کی آوازیں تھیں۔ جیسے ہی زپ مکمل ہوئی، سارم پیچھے ہٹا اور سیدھے لہجے میں بولا، اب ٹھیک ہے، اب جا سکتی ہوں۔ وریشا نے آنکھیں کھولیں، ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سارم مسکرا دیا اور خود سے بڑبڑایا، یہ لڑکی ہر بار میری جان ہی نکالتی ہے۔ 2 دن گزر گئے اور آج کبیر اور مہک کا نکاح تھا۔ شام کے وقت مولوی صاحب کی آواز میں نکاح کے کلمات گونجے۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نکاح کے بعد مبارکبادوں اور مسکراہٹوں کا سلسلہ چل پڑا۔
سارم نے آگے بڑھ کر جیب سے ایک چابی نکالی اور کبیر کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بولا، بھائی بھابھی کو یہاں سے لے جاؤ، یہ فلیٹ اب تمہارا ہے۔ کبیر نے شکر گزار نظروں سے سارم کو دیکھا اور چابی مضبوطی سے تھام لی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر داخل ہوتے ہی ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ کمرہ روشنیوں اور خوشبوؤں میں نہایا ہوا تھا۔ نرم پھولوں کی خوشبو ہر سمت پھیلی تھی۔ بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں، جیسے کسی نے خوابوں کی دنیا حقیقت میں اتار دی ہو۔ مہک کے لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ پر جا بیٹھی۔ کبیر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، مگر دلوں کی دھڑکنیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ کبیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ مہک کی آنکھوں میں حیرت جھلکنے لگی۔ ڈبیا کھلتے ہی اندر سے خوبصورت انگوٹھی نظر آئی۔ کبیر نے نرمی سے انگوٹھی نکالی اور مہک کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ مہک، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جب میں نے پہلی نظر میں تمہیں دیکھا تھا نا، تبھی دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم ہی میری منزل ہو۔ مہک کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رکی۔ کبیر نے دھیرے سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی، پھر مسکراتے ہوئے مزید بولا، اور ہاں، تم سے نکاح کا آئیڈیا بھی مجھے میرے بھائی نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دل سے محبت کی ہے تو اسے سچ بناؤ، نکاح کرو، اور آج دیکھو وہ خواب حقیقت بن گیا۔ یہ کہہ کر کبیر نے آہستگی سے مہک کے نازک ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب کیا اور محبت سے بوسہ دیا۔ مہک نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی پلکوں پر شرم اور خوشی کے رنگ لرزنے لگے۔ کمرہ گلاب کی خوشبو میں مزید مہک اٹھا اور دونوں کے درمیان ایک نئی دنیا نے جنم لے لیا۔ کبیر آہستگی سے بولا، مہک، میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ میری زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا جب میں اپنی محبت کو اپنی حقیقت بنا سکوں، اور آج وہ دن ہے۔ مہک نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شفاف آنسو اور شرم کی چمک ساتھ ساتھ لرز رہی تھی۔ کبیر نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، ابھی آنسو کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ آنکھیں صرف خوشیوں کے لیے ہیں۔ مہک کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت آہستگی سے کہا، کبیر، مجھے بھی لگتا ہے جیسے یہ سب خواب ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی۔ کبیر نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو ساری زندگی باقی ہے۔ اس نے مہک کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا جہاں دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ مہک کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے لب بھینچ لیے اور شرماتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ کبیر اس کی معصومیت پر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا، اس کی سانسوں کی حدت مہک کو اپنی پلکیں بند کرنے پر مجبور کر گئی۔ کمرے میں موجود گلابوں کی خوشبو جیسے اور تیز ہو گئی۔ کبیر نے آہستگی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہیں اپنی دعاؤں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں رکھوں گا۔ مہک کے دل پر جیسے کسی نے محبت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو گئی۔ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہونے لگا اور وہ لمحہ ان دونوں کے لیے دنیا کی سب سے حسین یاد بن گیا۔ اس رات مہک اور کبیر کی کہانی محبت کے نئے سفر میں داخل ہو گئی، جہاں ہر لمحہ صرف ایک دوسرے کے لیے تھا۔ اگلی صبح شہر کے مصروف کاروباری علاقے میں سارم اور زین اپنے دفتر میں موجود تھے۔ دونوں اگرچہ خطرناک دنیا کے جانے پہچانے نام تھے، مگر ساتھ ہی ایک کامیاب بزنس امپائر بھی چلا رہے تھے۔ آج سارم کا شیڈول کچھ الگ تھا۔ دفتر کے کانفرنس روم میں وہ ایک کے بعد ایک امیدوار کے انٹرویو لے رہا تھا۔ زین بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، مگر معمول کی طرح ہنسی مذاق کے موڈ میں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اعتماد کے ساتھ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، سارم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وریشا تھی۔ وریشا بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دونوں کی آنکھیں ایک پل کو ایک دوسرے میں اٹک گئیں۔ کمرے کا ماحول جیسے خاموشی میں ڈوب گیا۔ سارم کے چہرے پر حیرت اور ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ وریشا کی آنکھوں میں الجھن اور بے یقینی تیرنے لگی۔ زین نے دونوں کو یوں دیکھ کر فوراً کہا مارا اور بولا، واہ جی واہ، دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ سارم بھائی، لگتا ہے قسمت پھر سے آپ کی بے عزتی کرانے کے موڈ میں ہے۔ سارم نے زین کو گھورتے ہوئے چپ کرایا اور کرسی سے سیدھا ہو کر سنجیدگی سے بولا، بیٹھے مس۔ وریشا نے گہری سانس لی اور جواب دیا، وریشا۔ سارم نے دل میں مسکراتے ہوئے دہرایا، وریشا۔ زین نے سر ہلاتے ہوئے مذاق اڑایا، بھائی اب تو دفتر میں بھی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ یہ نوکری لینے آئی ہیں یا آپ کو پرانے حساب کتاب یاد دلانے؟ وریشا نے تیز نظروں سے زین کو گھورا اور فائل آگے بڑھاتے ہوئے سارم کی طرف مڑی۔ میں یہاں صرف اپنے کیریئر کے لیے آئی ہوں، باقی باتیں آپ کے دوست کے مذاق کی طرح فضول ہیں۔ سارم نے فائل تھام لی، مگر اس کی نظریں اب بھی وریشا کے چہرے پر جمی تھیں۔ اندر ہی اندر وہ سوچ رہا تھا، یہ لڑکی کیوں بار بار میری زندگی کے راستے میں آ جاتی ہے۔ اتنے میں زین کے فون کی گھنٹی بجی۔
اس نے موبائل اٹھایا، تھوڑی دیر سنا اور پھر جلدی میں اٹھ کر بولا، بھائی ایک ضروری کال ہے، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف سارم اور وریشا رہ گئے۔ سارم نے کرسی پر ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے کہا، تو وریشا آج سے تم میری سیکرٹری ہو، میرے ہر کام میں، ہر میٹنگ میں، ہر فائل میں تم میرے ساتھ رہو گی۔ وریشا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، ٹھیک ہے، مجھے نوکری چاہیے اور اگر آپ کو یہی منظور ہے تو میں مان جاتی ہوں۔ سارم نے ذرا سا جھک کر پوچھا، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وریشا نے نظری نیچی کر کے جواب دیا، صرف میں اور میری دادی، باقی کوئی نہیں۔ سارم نے سر ہلایا اور سنجیدگی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر آج سے تم کام شروع کر دو۔ وریشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا اور کرسی سے اٹھ کر آہستہ سے بولی، جی ٹھیک ہے۔ سارم نے جیسے ہی فائل بند کی تو کرسی پر ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے وریشا کو دیکھا اور بولا، اچھا اب ایک کام کرو، میرے لیے چائے لے آؤ۔ وریشا نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد وہ ہاتھ میں ٹرے لیے واپس آئی۔ چائے کے کپ کو آہستگی سے ٹیبل پہ رکھتے ہی اس کی نظر اچانک نیچے گئی تو اس کے پیروں کے پاس ایک کالا سا چھوٹا سا کاکروچ رینگتا ہوا نظر آیا۔ وریشا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور بنا کچھ سوچے سمجھے وہ چیختی ہوئی سیدھا سارم کی گود میں جا بیٹھی۔ بچاؤ، کاکروچ! اس کی آواز کانپ رہی تھی اور دونوں ہاتھ سارم کے کاندھوں کو مضبوطی سے پکڑ چکے تھے۔ سارم لمحہ بھر کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ حیران ہو کر وریشا کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا اور آنکھوں میں خوف کے ساتھ بے حد معصومیت چھلک رہی تھی۔ سارم کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، وریشا تم میری گود میں کیوں بیٹھی ہو؟ وریشا نے خوفزدہ لہجے میں ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ نیچے کاکروچ ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ سارم نے گردن موڑ کر دیکھا تو واقعی ایک چھوٹا سا کاکروچ فرش پہ بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولا، تمہیں کاکروچ سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ وریشا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا اور مزید اس کے قریب سمٹ گئی۔ سارم کے دل میں ایک انوکھی سی کیفیت اترنے لگی۔ وہ پہلی بار کسی کو یوں اپنی گود میں بے اختیار بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے، ڈرو مت۔ پھر وہ آگے جھکا، اپنے پاؤں سے کاکروچ کو ایک طرف ہٹایا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تو غائب ہو گیا، اب تو نیچے اتر سکتی ہو تم۔ وریشا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور جب دیکھا کاکروچ نظر نہیں آ رہا تو فوراً شرمندگی کے ساتھ اٹھ کر سیدھی ہو گئی۔ اس کے گال سرخی سے بھر گئے اور وہ نظریں چرا کر بولی، مجھے معاف کیجیے گا، میں بس ڈر گئی تھی۔ سارم نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، ڈر تو گیا تھا میں بھی، لیکن تمہارے اس انداز پر۔ وریشا نے مزید شرم سے نظریں جھکا لیں اور سارم اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ وریشا جیسے ہی اپنی فائل سمیٹ کر جانے لگی تو سارم نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ لمحے بھر میں وہ پھر سے اس کی گود میں آ گری۔ سارم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، کل سے میں پورے آفس میں کاکروچ چھوڑوں گا تاکہ تم بار بار یوں ہی میری گود میں آتی رہو۔ وریشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی ہنسی کی کھنک کمرے میں گونجنے لگی اور سارم محویت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور زین اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا اور ڈرامائی انداز میں بولا، او شٹ، سوری بھائی، لگتا ہے میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ پھر وہ اپنی حرکت پر خود ہی کہا مار کر ہنسنے لگا۔ او ہو، یہ سین تو فلمی لگ رہا ہے۔ وریشا کے گالوں پر شرم سے لالی چھا گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زین نے ہنستے ہوئے سارم کی طرف دیکھا اور ایک آنکھ مار کر کہا، بھائی۔ زین نے سارم کو چھیڑا۔ سارم نے گھوٹتے ہوئے زین کو چپ کرایا، مگر اس کے ہونٹوں پر چھپی مسکراہٹ اب بھی باقی تھی۔ کافی دن گزر گئے اور ایک رات کبیر، زین اور سارم ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ زین نے ہنستے ہوئے کبیر سے کہا، چلو بھائی، اب تم بھی بیوی کے پاس چلے جاؤ، دوست ہوئے پر آئے۔ سارم نے اس پر کہا مارا اور کہا، واقعی۔ کبیر نے ہنستے ہوئے اسے گھورتے ہوئے کہا، چپ کرو اور بیٹھو ساتھ تھوڑی دیر، میری جان ہو تم دونوں۔ سارم اور زین دونوں ہنستے ہوئے کبیر کے پاس بیٹھ گئے اور کمرے میں ہلکی ہنسی کا ماحول چھا گیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ اس کے بعد ان کی زندگی پوری طرح بدلنے والی ہے۔ کبیر اپنے فلیٹ میں مہک کے پاس تھا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت کے لمحوں میں کھوئے تھے۔ سارم اور زین اپنے فلیٹ میں بیٹھے آرام کر رہے تھے کہ اچانک فلیٹ کے دروازے زوردار دھماکے کے ساتھ کھلے اور کچھ دشمن داخل ہو گئے۔ کئی لوگ فوراً اندر گھس گئے اور ہر طرف شور اور ہنگامہ مچ گیا۔ سارم نے فوراً اپنے دفاع کے لیے حرکت کی، مگر ایک آدمی اس کی طرف نشانہ لے کر گولی چلانے لگا۔ بالکل اسی لمحے زین آگے بڑھا اور سارم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گولی زین کو جا لگی اور وہ بوکھلا کر زمین پر گر پڑا۔ سارم فوراً اس کے پاس جا پہنچا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسو اور آواز کانپی۔ وہ روتے ہوئے بولا، زین، یہ تم نے کیا کیا؟ زین نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے جواب دیا،
میرے یار ہو تم، میرے بھائی کو میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تم پر گولی نہیں لگنے دوں گا۔ اتنے میں زین نے اپنی آنکھیں بند کر لی، شاید وہ اپنی زندگی ہار چکا تھا، اور جاتے جاتے اس نے اپنی دوستی کا، اپنی وفاداری کا، اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ اسی دوران سارم نے فوراً فون اٹھایا اور اپنی گینگ کے باقی لوگوں کو بلایا۔ کچھ ہی لمحوں میں اور لوگ فلیٹ میں داخل ہو گئے اور دشمنوں پر قابو پانا شروع کر دیا۔ کبیر بھی فوراً شور سن کر باہر آیا اور زین اور سارم کو دیکھ کر ان کی طرف لپکا۔ سارم کے آنسو ایک کے بعد ایک گرتے جا رہے تھے۔ کبیر اور سارم دونوں زین کو ہاسپٹل لے آئے۔ زین کا خون بہت بہہ چکا تھا، اس کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں، نسلیں تباہ کر دوں گا میں، اس کی جان لے لوں گا اس کی۔ سارم کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ کبیر اس کے پاس بیٹھا اسے دلاسا دے رہا تھا۔ وہ دونوں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے کیونکہ وہ تینوں ہمیشہ سے ساتھ تھے، ہر خوشی میں، ہر مشکل میں۔ ان تینوں کے بیچ سگے بھائیوں سے زیادہ پیار تھا۔ کافی گھنٹے گزر گئے اور ہر لمحہ تناؤ اور خوف سے بھرا تھا۔ زین کی حالت کے بارے میں کوئی خبر نہ ملنے کی وجہ سے کبیر اور سارم مسلسل بے چینی میں مبتلا تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر آخرکار داخل ہوئے اور سنجیدہ مگر مطمئن لہجے میں بولے، اب زین مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے، وہ ٹھیک ہے اور اب آپ صبح اس سے مل سکتے ہیں۔ یہ سن کر کبیر اور سارم دونوں ایک ساتھ گہری سانس لیے اور آنکھوں میں سکون کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کبیر نے مسکرا کر سارم کی جانب دیکھا اور کہا، الحمدللہ ہمارا بھائی بحال ہے۔ سارم نے بھی ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کی اور خاموشی سے کہا، شکریہ اللہ، تم نے اسے بچا لیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک ریلیف اور سکون کی کیفیت لے آیا اور دلوں میں یقین اور شکر کی روشنی بھر گئی۔ صبح ہوتے ہی کبیر اور سارم فوراً زین کے پاس آ گئے۔ زین کے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس کو صحیح سلامت دیکھ دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ زین کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں اور جب اس نے کبیر اور سارم کو قریب دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ تینوں نے ایک ساتھ ہلکا سا ہنس کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، جیسے دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہو گئی ہو۔ وہ تینوں دوست، جگری یار اور بھائی دوبارہ ایک ساتھ مل گئے تھے۔ مگر سارم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ شدت اور فیصلہ نظر آ رہی تھی کہ جب تک دشمنوں سے بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون کہاں آنے والا تھا۔ کبیر نے اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا کہا، بھائی پہلے سکون کر لو، پھر بدلے کی سوچو۔ مگر سارم نے سر ہلایا اور دل میں ٹھان لیا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ وہ لمحہ تینوں کے لیے محبت، وفاداری اور بھائی چارے کی علامتی تھا، مگر ساتھ ہی انتقام کی آگ بھی سارم کے دل میں مسلسل جل رہی تھی۔ سارم اپنے دفتر کے کچھ کام نپٹانے کے لیے جلدی میں آفس میں پہنچا۔ وہ اپنی مصروفیت میں مگن تھا کہ اچانک وریشا اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پر ہلکی سی فکر جھلک رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، سر آج کوئی کام نہیں تو میں جلدی گھر چلی جاؤں؟ سارم نے اسے غور سے دیکھا اور آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، اور مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ وریشا نے سر ہلایا اور دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں جب وہ شہر کی سنسان سڑکوں سے گزر رہے تھے اچانک دو آدمی گاڑی کے سامنے آ گئے اور حملہ کر دیا۔ انہوں نے اچانک سارم پر حملہ کیا۔ وریشا خوف کے مارے ہچکچائی، لیکن سارم نے فوراً گاڑی کو قابو میں لے کر اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اب خطرہ صرف اسے نہیں بلکہ وریشا کو بھی ہے۔ سارم گاڑی سے فوراً باہر نکلا اور گاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے دونوں آدمیوں کو گولی مار دی۔ ایک آدمی کانپتے مر گیا لیکن دوسرے کی ٹانگ پر گولی لگی۔ وریشا یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ اچانک ان کے سامنے ایک گاڑی رکی اور اس میں سے کچھ لوگ نکل آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رات حملہ کیا تھا۔ ان کا سردار فراز باہر نکلا اور سارم کی طرف بڑھتے ہوئے دھمکی دی، مل جاؤ یا مر جاؤ۔ سارم نے اپنا تیز بلیڈ نکالا اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی شروع کر دی۔ جو بھی آدمی اس کی طرف بڑھ رہا تھا سارم اسے اپنے بلیڈ سے چیرتا، کبھی گلا کاٹ دیتا، کبھی پیٹ پہ وار کرتا۔ ہر حرکت میں اس کی مہارت اور شدت جھلک رہی تھی، اور مقابلے کے دوران وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کی پوری گینگ کے لیے وہی ایک اکیلا کافی تھا۔ کچھ ہی دیر میں سارم نے اپنی پوری مہارت اور طاقت سے دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ اب بڑی توجہ فراز پر تھی۔ فراز اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا سارم نے اپنے بلیڈ سے ایک لمحے میں اس کا گلا کاٹ دیا۔ سارم نے سنجیدگی اور غصے کے ساتھ کہا، تم نے میرے بھائی کو نقصان پہنچا کر اپنی موت کو خود دعوت دی، اب بھگتو۔ فراز زمین پر گر گیا اور سارم کے شعلے بھری نظریں اس کی طرف مرکوز رہیں، جیسے وہ یہ یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب کوئی بھی دوبارہ اس کی اور اس کے دوستوں کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو سب کا حال ایسا ہی ہوگا۔ سارم پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو ہانپتی ہوئی وریشا کھڑی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار قاتلانہ ہنر اور شدید خونریزی کے منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ ہی نہ پائی
کہ سارم اتنا خطرناک اور مہارت والا گینگسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ سارم آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں خون سے لت پت بلیڈ تھا جو صاف کرنے کے بعد بھی خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سارم نے بلیڈ صاف کرتے ہوئے وریشا کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا، کیا اب بھی تم میری سیکرٹری رہنا چاہو گی؟ وریشا نے چونک کر اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ اس کے اندر خوف اور حیرت کے جذبات ایک ساتھ مچل رہے تھے اور وہ لمحہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد رہنے والا تھا۔ سارم نے وریشا کی طرف گہری نگاہیں ڈال کر کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وریشا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پورے راستے ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ راستہ چپ چاپ گزر گیا۔ دونوں اپنے خیالات میں مگن رہے۔ جب وہ وریشا کے گھر پہنچے اور وہ دروازہ کھولنے لگی، سارم نے اچانک اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے چہرے کی قریبیت اور شدت وریشا کو چونکا رہی تھی۔ سارم نے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، تم صرف میری ہو۔ اچھا ہوگا محبت سے مجھے قبول کر لو، ورنہ میرا خونی پن تو تم نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے۔ وریشا کی آنکھیں خوف اور حیرت کے ساتھ بڑی ہو گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے ذہن میں سارے لمحے پھر سے گونجنے لگے۔ وریشا نے سانس تھام کر سارم سے کہا، میری دادی نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے، میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن سارم نے فوراً اسے بازوؤں سے تھامے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے بہت قریب کیا۔ اس کی شدت اور قربت وریشا کو لرزا رہی تھی۔ سارم نے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، کل میں آؤں گا تمہیں لینے۔ اپنی دادی کو سمجھا دینا کہ ہاں کر دے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سمجھ گئی تم؟ وہ وریشا کے لبوں کے بہت قریب جھک گیا اور وریشا نے خوف اور شرم سے آنکھیں بند کر لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے دن سارم وریشا کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دادی سے بہت محبت اور ادب کے ساتھ بات کی۔ دادی بھی اس کی باتوں سے مطمئن ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ سارم نکاح کر کے دادی اور وریشا دونوں کو اپنے ساتھ بنگلے میں لے آیا۔ وریشا اور دادی کے ساتھ کبیر اور زین بھی مل لیے۔ وہ ہمیشہ بڑوں کی شفقت سے دور تھے، اب انہیں بڑی دادی کا سایہ بھی مل رہا تھا۔ سارم نے کبیر سے کہا، کبیر بھابھی کو یہاں لے آؤ، اب سے وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گی، ہم ساتھ مل کر رہیں گے۔ کبیر نے سر ہلا کر خوشی سے کہا ہاں، اور سب ایک ساتھ اپنے نئے گھر میں خوشی اور محبت کے ماحول میں داخل ہو گئے۔ رات کے وقت وریشا کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی اور سکون کے لمحے اپنے اندر محسوس کرنے لگی کہ اچانک سارم اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے پیار سے اپنے مضبوط ہاتھ وریشا کی کمر میں ڈال کر اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ وریشا اچانک چونک کر گھبرا گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ ایک لمحے کے لیے بے اختیار ٹھٹک گئی۔ سارم کی قربت اور شدت نے وریشا کے اندر خوف اور دلچسپی دونوں کو ایک ساتھ جگا دیا۔ وہ بس اسی کشمکش میں تھی کہ سارم اچھا انسان ہے یا برا، یہ قاتل ہے یا قاتلوں کا قتل کرنے والا۔ سارم نے وریشا کو قریب سے دیکھتے ہوئے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں بہت سارے سوال ہوں گے، لیکن تم یقین کرو میں بغیر وجہ کسی کا قتل نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی میرے بھائیوں کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی جان جائے گی۔ اس کے الفاظ میں سنجیدگی، شدت اور حفاظت کی عزم جھلک رہی تھی۔ وریشا نے اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ سارم نے وریشا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے نرم مگر پختہ لہجے میں کہا، تم یقین کرو اپنے سارم پر، تمہارا شوہر کبھی بھی بے وجہ کسی کی جان نہیں لے گا۔ وریشا اس کی باتیں سنتے ہی جذبات کے طوفان میں ڈوب گئی اور فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز اور آنکھوں میں محبت کی روشنی پھیل گئی۔ سارم نے وریشا کو فوراً اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا، پھر خود بھی اس کے پاس آ کر آرام سے لیٹ گیا۔ اس کی نگاہیں وریشا کی آنکھوں میں ڈوبی اور دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر نرم لمس کے ساتھ بوسے دینے لگا، جیسے ہر لمحہ محبت اور تحفظ کا عہد ہو۔ سارم نے وریشا کو اپنے بازوؤں میں تھامے رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی گردن پر بوسے دینے لگا۔ ہر بوسے میں چاہت اور شدت چھلک رہی تھی۔ وریشا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ سارم آہستہ آہستہ اس کے کاندھوں اور پیٹھ کے ساتھ ساتھ اپنی محبت اور شدت کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ وریشا بھی اس کی قربت میں گھلنے لگی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ سارم کے بازو اور سینے پر تھے۔ ہر لمحہ ان کے بیچ ایک چھپی ہوئی کشش اور جذبے کا اظہار تھا جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کر گیا۔ سارم نے نرم لہجے میں اس کے کان کے پاس سر رکھا اور سرسراہٹ بھرے انداز میں بولا، جس پر وریشا کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ مکمل طور پر اس لمحے میں ڈوب گئی۔ ان کے درمیان ہر لمس، ہر بوسہ اور ہر نگاہ ایک دوسرے کے لیے محبت، خواہش اور احساس کی شدت کو بڑھا رہی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو اور دنیا صرف ان کے لیے موجود ہو۔ کافی دن گزر گئے اور ایک دن گھر میں مہک سب کے لیے مزیدار کھیر بنا رہی تھی۔ اس کی مہارت اور محبت سے تیار کی گئی کھیر سب کو بہت پسند آئی اور ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا۔ سب کی تعریف سن کر مہک کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ تب دادی نے ہنستے ہوئے کہا، اب زین بیٹا تم بھی شادی کر لو تاکہ یہ گھر مکمل ہو جائے۔ دادی کی بات پر وریشا بھی خوشی سے بولی،
ہاں زین بھائی، آپ بھی شادی کر لیں، کتنا مزہ آئے گا، ہم سب ڈانس کریں گے، انجوائے کریں گے، کبیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے زین کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تو کبیر نے اپنا موبائل نکالا اور سب کو ایک تصویر دکھائی۔ تصویر میں ایک گائے کو میک اپ کیا ہوا تھا اور اس کے کاندھوں پہ خوبصورت زیورات سجے تھے۔ سب لوگ پہلی نظر میں چونک گئے، پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ مہک، وریشا اور دادی سب ہنسی سے لڑکھڑانے لگی اور زین بھی ہنستے ہوئے کہنے لگا، کبیر بھائی، یہ تو تمہاری گڑبڑ ہے، یہ لڑکی کیسے ہو سکتی ہے؟ کبیر بھی ہنس کر بولا، ہاں ہاں ہاں، بس مذاق تھا، اصل لڑکی تو تمہیں پسند کرنی ہے نا؟ وریشا اچانک بول پڑی، زین بھائی کے لیے میری دوست عائشہ پرفیکٹ رہے گی، میں اسے کل ہی ملواتی ہوں۔ وریشا کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر سب ہنس پڑے اور اس طرح سب کے درمیان ہنسی اور خوشی کا ماحول چھا گیا اور گھر میں محبت اور ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہنے لگے۔ دوستی کے مضبوط رشتے نے جڑ کر اپنی ایک پوری فیملی بنا لی۔ تو پیاری ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔